نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ دہریوں کے لطیفے ہیں نا، عجیب و غریب، پہلے بھی سنائے آپ کو، نئے ساتھیوں نے نہیں سنے ہوئے ہو۔ ایک دہریہ ایسے وہ کر رہا ہے، بیر ایسے اچھال رہا ہے ہاتھ میں کھانے کے لیے نا، تو اس کے ساتھ ایک وہ اس کا مسلمان دوست ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، دہریہ خدا کو نہیں مان رہا، وہ مان رہا ہے۔ اس کو کہتا ہے مجھے بتاؤ نا یہ بیر کس کی قسمت میں ہے، مجھے بتاؤ یہ بیر کس کی قسمت میں ہے۔ تو یہ جو آگے سے بات کرے کہ اللہ والے کشف والے اور بڑے ادراک والے بزرگ تھے کہ کس کی قسمت پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ مسلمان کو یاد نہیں کہا کہ یہ کراچی میں فلانے محلے کے مرغے کی قسمت میں ہے۔ مرغے کی قسمت میں، اس کا میں ابھی کھا رہا ہوں۔ اس نے منہ میں ڈالا کھانے کے لیے، پیچھے سے اس کو چھینک آئی اور یہ پیچھے آ کر ناک میں اندر گھس گیا، یہ بیر کا دانہ اندر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ اور روزانہ پھولتا ہے نا، پانی جذب کرتا ہے، پھولتا ہے، جب پھولتا ہے تو درد کرتا ہے، روزانہ درد زیادہ ہو رہا ہے، شامت اس کی ہوگی، ہائے 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 ہائے، ایک سے زیادہ دوسرے کا، کتنے دن گزر گئے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ کراچی میں سے حکیم صاحب ہے، بڑا ماہر ہے، تو وہ نکال لیتا ہے، اگر آپ وہاں چلے جائیں۔ تو اتنے عرصے میں بھول بھال کیا، تو اس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ کراچی کے فلانے محلے کی فلانے مرغے کی قسمت۔ تو یہ چلا گیا وہاں، چلا گیا کہ حکیم صاحب نے ماشاء اللہ، تو جو بیماری جس سبب سے ہوا کرتی ہے نا، اس سبب کو الٹنے سے یا اس سبب کو کرنے سے پھر ٹھیک ہوتی ہے۔ حکیم صاحب نے اس کو چھینک کی دوائی دی، زور کی چھینک آئی نا اس کو، اور جو سے ماری جو چھینک تو نکل کر آگے دانا گرا نیچے، اور نیچے ایک مرغا کھڑا تھا، اس نے کھا لیا تھا۔ تو اس کو یاد آیا کہ او ہو، اور بزرگ نے کہا تھا کہ کراچی کے وہ جو ہے تو مالا منگو پیر کے فلانی مسجد کے پاس مرغا ہے، اس کی قسمت ہے، تو ہو گیا بالکل۔ آج سبحان اللہ جی۔ ایک دہریہ نے مرغی پکڑی ہوئی ہے، اور اس کے پروں کو سمیٹ کر ایک پیر کی نیچے رکھتے ہیں، اور پیروں کو ایک پیر کے نیچے بیچتے ہیں، پروں کو دوسرے پیر کے، گردن کو اٹھا کر ذبح کرتے ہیں۔ پیستے پیروں پر پیر رکھا، پروں پر پیر رکھا، اور چھری اس نے لے کر اب اس کی گردن پر پھیرنے والا تو کہتے ہیں لاؤ اپنے اللہ کو اس کے منہ سے بچائے نا۔ اب ادھر اس کو جو کہہ رہا تھا اتنی دیر میں، اس کا جو خیال نہیں رہا، پھک سے مرغی پیر سے نکل گئی، کیونکہ خیال تھا ایک پیر میرا اس کے پیروں پر ہے، ایک پروں پر ہے، گردن میرے ہاتھ میں، چھری اس کی گردن پر ہے، تو اب کیسے ممکن ہے کہ یہ کوئی ہو سکے۔ وہ پھڑک کر نکل گئی، آگے اونٹوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے، تو وہ مرغی اونٹوں کے قافلے کے اندر ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگی، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور ایک جھپٹا مارا اس پر، مرغی کو پکڑنے کے لیے گرا، اور پیٹ پر اونٹ نے پیر رکھا، اور ماشاء اللہ اونٹ کا تو ہوتا ہے 12 من وزن ہوتا ہے، اونٹ نے پیٹ پر پیر رکھا، اور جو دبایا اس کے پاس پیٹ پھٹا، اسی جگہ مر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انسان جو ہے نا، اس کا خیال ہے کہ اس کی میں جو ہے نا اتنی سخت ہوتی ہے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو ایک پرندہ تھا، اسے چتے کہتے، چتے سب سے چھوٹا پرندہ ہے، سب سے چھوٹا پرندہ ہے، اور یہ جو ہے نا رات کو اپنے کو بچانے کے لیے الٹا ہو جاتا ہے نا، پیر اوپر کر لیتا ہے، تو پھر بلی اس کو نہیں ڈھونڈ سکتی ہے، تو بچ جاتا ہے۔ تو چتا جو ہے تو وہ پیر اوپر کیے الٹا پڑا ہوا تھا، تو کسی نے کہا سکے لے گیا ہے، تو اس نے کہا آسمان میں چت کھڑے تھے کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو آسمان کو اٹھایا ہوا ہے۔ انسان کے بھی حال ہے کہ اپنی اتنی محدود، اپنی اتنی
کم حیثیت کے ساتھ، ہاں جی، کہ ایک سانس ہے، ایک سانس سے اندر گیا نہ آیا، کچھ بھی نہیں ہے، سانس باہر نکلا اندر نہ گیا، کچھ بھی نہیں ہے، ہاں جی، صبح ایک سانس، انسان کا ایک سانس. اور جب کبر میں آتا ہے، اس کا کبر پھر جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ بس میں ہوں، میرے علاوہ کیا چیز ہے جی. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. اور انسان کی حماقت بیوقوفی، یہ جو انسان جو اللہ پاک کو نہیں مانتا، تو اس کی بنیادیں جو ہے، اس بنیاد بڑی بنیاد کبر ہے، بڑی بنیاد کبر ہے. اور جس وہ من کو میور ارض العمر، تو تم میں سے ایسا بھی ہوتا ہے جس کو ہم پھر ذلت والی عمر کی طرف موڑ دیتے ہیں، ہاں جی، کمزوری والی عمر کی طرف، ہاں جی، ذلت والی عمر، کمزوری والی، ضعف والی، ہاں جی، مسکینی والی، پریشانی والی، ہاں جی، اپنا پیشاب نہیں سنبھال سکتا، ٹٹی اپنے نہیں سنبھال سکتا، اب آخر ہونے کو نہیں روک سکتا، ہاں جی، سبحان اللہ. ہمارے بھائی صاحب لطیفہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی جا رہا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے ہر قدم پر اس سے آواز نکل رہی تھی، ہاں جی، ہر قدم پر ٹر ٹر کر رہا تھا اٹھاتے. تو اس کا خیال ہوا کہ پیچھے لوگ آتے ہیں، اس نے کہا ہائے ارمان دھوانی، ہائے ارمان دھوانی، ہاں جی، کہ جوانی کا ارمان، جوانی کا ارمان، جوانی کا ارمان. تو دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تو اپنے آپ سے کہتا ہے جوانی کم دغا سے کہ جوانی میں بھی ایسے تھے، کوئی بڑے تردار، بڑے تلوار مارنے والے پہلوان نہیں تھا جی، جوانی میں بھی ایسے ہی تھے. سبحان اللہ جی. تو انسان کی میں جو ہے نا، یہ اس کو نہیں چھوڑ، اس کی ایک میں اور مزہ، دو مصیبتیں ہیں نا، میں اور مزہ ہے. ان دو مصیبتوں میں انسان گرا ہوا ہے. میں اس کو ماننے نہیں دیتی ہے، اور مزہ اس کو جو ہے تو پیچھے ہٹنے نہیں دیتا ہے. سبحان اللہ. نفس کہتا ہے میرا مذہب پورا کرو، باقی تم جہنم میں جاتے ہو، تم تباہ ہوتے ہو، کچھ بھی ہوتا ہو نا، تم ہوگے، ہمیں تو اس وقت نقد مزہ چاہیے. اور بس یہ دو میم ہے نا، دو میم، میں اور مزہ، اس پر غالب آ جائے آدمی، ہاں جی. میں تو میں بدل جائے، میں تو ذات الجلال، اللہ تعالیٰ کی ذات الجلال، میں تو میں بدل جائے، ہاں جی. اور مزہ خواہش جو ہے تو یہ جو ہے یہ قابو میں آ جائے، اور اس کو پر آدمی حق کو غالب کر دے، بس یہ اپنا بادشاہ ہو گیا. ہاں جی. دیہاتوں میں بھی قسم کے لطیفے اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں نا. پہلے زمانے میں ایک، آج سے کوئی 10 سال پہلے تک تھی، یہ جو روئی دھلنے کے لیے دنیا آتا تھا نا، ڈینڈت آگے سر، وہ ڈینڈت، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دھلنے والی، ہاں جی، وہ پنجنے والے کو کہتے ہیں، اس آلے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، یہ لمبا ایک ڈنڈا ہوتا ہے، اس کے آگے لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر تار گئی ہوتی ہے، چمڑے کی تار مضبوط، تو اس کو ایک آلے سے مارتا ہے، وہ اچھلتی ہے اور حرکت کرتی ہے، تو روئی کے اندر کو، اس روئی کو بکھیر لیتی ہے. تو پہلے زمانے میں پھر رہے ہوتے تھے، تو ان کو ہم کرتے تھے، بٹھاتے تھے گھروں میں، اور رضائیوں کو بھر کر ہمیں دے دیتے تھے. تو اس پر یہ بکری کی ایک خاص اس کا وہ ہے، اس سے بنتی ہے وہ لمبی. تو وہ کہتے ہیں بکری میں کرتی ہے، اور میں کر رہی ہے میں ذبح ہوتی ہے، ذبح کر رہی ہے کھال ڈالی جاتی ہے، کھال کا ایک لمبا دھاگا بنتا ہے. جب کھال کا لمبا دھاگا بنتا ہے
تو وہ ڈنڈا سے اس کا ہوتا ہے آلہ، اس پر چڑھایا جاتا ہے، اس کو جب وہ مارتے پھر وہ شو تو کرتا ہے، تو کرتا ہے، میں سے تو کرتا ہے، ہاں جی۔ تو کہتے ہیں تو تب اس نے کیا جب یہ ذبح ہوا، کھال اتاری گئی اور یہ حال ہوا، ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، تو اس کے بعد یہ میں سے تو پر آیا، اور جب میں سے تو پر آیا تو اس سے یہ پھر فائدے کا، انسان کے فائدے کے ذریعے بنا۔ تو یہ محنت ہے جی، میں سے تو تک فاصلہ ہے، میں سے تو تک کا ایک فاصلہ ہے، اس کو سیکھنا ہے، حاصل کرنا ہے، اس کو دل کے جما کر اس کے مطابق چلنا ہے، بس میں سے تو ہوا مسئلہ حل ہوا، ہاں جی۔ تو کتنے مزے ہمارے ایسے ہیں جنہیں ہم ترک کرتے ہیں بوجہ اس کے کہ اس مزے میں ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر صبر کو ترک کرتے ہیں، سمجھدار آدمی کے مشورے پر ترک کرتے ہیں، وکیل کے کہنے پر ہم اس بات کو چھوڑتے ہیں، ہے جی۔ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ دا خبر ہونا کیا جی، یہ بات کو وہاں نہ کرو، اگر تم نے کر دی سارا کیس خراب ہو جائے۔ اس کی بات کو ہم غور سے سنتے ہیں، سننے کے بعد وہ سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد وہ عمل کرتے ہیں، کیا وہ دانشور ہے اپنی چیز، ہے جی۔ ڈاکٹر سے پرہیز پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، ہے جی، کیونکہ پتہ ہے کہ اس میں میری صحت کا راز ہے۔ کوئی سمجھدار آدمی سمجھ کی بات کرتا ہے، اس کو سنتے ہیں کہ اس سے میرا فائدہ ہے، تو بات اگر مزاج کے خلاف ہو، مزے کے خلاف ہو، چاہت کے خلاف ہو، تب بھی آدمی اس کو لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، پھر جو ہے تو اس کے لیے فائدہ کا رستہ کھلتا ہے جی۔ ہاں، سبحان اللہ جی۔ کر سے دراز چاہیے جی، صوفی نشوت صافی تا در نقشت جام میں، صوفی نشوت صافی تا در نقشت جام، بشار سفر باید تا پختہ شوت جام، بہت لمبا سفر ہوتا ہے، تب کچا جو ہے پکا بنتا ہے، کچی سوچ کچی فکر والا آدمی، کچی سمجھ والا آدمی پختہ سوچ پختہ فکر والا اور پختہ سمجھ والا بنتا ہے، عرصہ دراز لگتا ہے۔ اور آج کا المیہ یہ ہے کہ 1% مسلمانوں کے معاشرے کے لوگ 1% کیا ہے، 1/1000 بھی اپنی اصلاح کے لیے کسی نیک مجلس نیک صحبت میں جانے والے نہیں ہیں، ہاں جی، 1/1000 بھی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ ساری خرابی سامنے ہے۔ گھروں کا حالات خراب، مالوں شہروں کا حال خراب، ملکوں کے حالات خراب، اور پریشانیاں اور بیماریاں۔ میرے پاس دم کے لیے لوگ آتے ہیں نا، تو کیا کروں، میں تو پڑھ کر خوب دیتا ہوں کہ اللہ کا کلام ہے، کچھ نہ کچھ اثر ضرور کرتا ہے، فائدہ ضرور ہو جاتا ہے، اللہ کا کلام ہے اس کا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے۔ پھر ایک آدمی ایک طلب کے ساتھ آیا، اللہ تعالیٰ کے یقین کرتے ہوئے اور اللہ پاک کے کلام سے بھل سمجھتے ہوئے آدمی آیا، اور اس نے اتنی خوب محنت کی ہے، اتنا یقین اعتماد کیا ہے، ہمارے پاس کچھ ہونا ہو، اللہ پاک اس کے اعتماد کو سراہتا ہے، اللہ پاک اس اعتماد کو ضرور اس کو بدلہ ضرور دیتا ہے، ضرور اس کو بدلہ دیتا ہے۔ اور لیکن پیچھے جو ہے اس کے دیکھیں تو ہماری بے ترتیبی والی زندگی اس کے پیچھے ہے۔ یہ ایک مضمون میں نے رسالے میں بھی لکھا تھا اور پہلے بیان بھی کیا ہے، رسالے میں آیا ہوا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھا، ہمارا شاگرد تھا، اس کی شادی ہو گئی، شادی لگی، ڈاکٹر سے شادی ہو گئی، کسی صوبے دار کی بیٹی تھی، اس نے کوئی اس زمانے میں ہوتا تھا یہ 5 سالہ کورس کا خرچہ
شروع میں کتنا رہا ہے طارق صاحب؟ 6 لاکھ ہوتا تھا. 6 لاکھ اس زمانے میں ہوتا تھا. پیسے کی قیمت بہت زیادہ تھی نا. 6 لاکھ ہوتا. 6 لاکھ اس کا خرچہ ہوا, اسے نئی ڈاکٹر بنائی. تو آج کل ایک شادیوں کے بارے میں ایک عجیب طریقہ ہو گیا ہے نا. پنڈی کا ڈاکٹر ہے, پشاور کے لیے ڈاکٹر ہے, دونوں لیڈی ڈاکٹر ہیں جی, بات شادی کر دو. نہ اس بات کے اندر سے بارے میں معلومات ہیں کہ عقائد کیا ہے, گھریلو ماحول کیا ہے, اور جو ہے تو زندگی کیسے, کچھ پتہ نہیں. تو آج شاید برادری میں کیا جاتا ہے, سارے حالات معلوم ہوتے ہیں. پھر گرد و پیش کے ملنے والے لوگوں میں کیا جاتا ہے, کہ حالات سے آدمی باخبر ہوتے ہیں. باہر اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو ایک کچھ عرصہ آمد و رفت کر کے ایک دوسرے کے حالات سے تو باخبر ہوں, آمد و رفت کر کے حالات سے باخبر ہوں. کوئی بھی خبر نہیں. خیر شادی ہو گئی اور آپ 18 میں رواج کیا ہے کہ گھر پر آ گئی لڑکی. اب وہ جو ہے تو خامد کی تو بیوی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر اس کی ماں کا اس پر اختیار ہے, اس سے بڑھ کر اس کے بڑے بھائی کا اختیار ہے, اور اس سے بڑھ کر جو ہے سسر کا اختیار ہے, اور اس کے مقابلے کا اس کی نند کا بہن کا اختیار ہے جی. تو خامد, ساس, نند, سسر, ہاں جی, 4 دیور. 5 کے آگے ایک اجنبی لڑکی بیچاری اپنے ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر 5 کے آگے جا کر چڑھ گئی. اب اس کے ماں باپ نے کیا قصور کیا ہے؟ ماں باپ نے یہ قصور کیا, اس کو پالا ہے, کھلایا پلایا ہے, خرچہ کیا ہے, یہاں تک پہنچی ہے, اور یہاں تک پہنچنے کے بعد اس کا رشتہ کر کے اس کو دیا ہے, اور یہ 5 کے آگے اس کو. جب یہ 5 ایک پارٹی بن جائیں اور یہ ایک بیچاری اکیلی رہ جائے, تو یا تو یہ شدید بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے یا خودکشی کرتی ہے جی. اچھا, اس لڑکی کے ساتھ یہی رویہ اس کا. کچھ صبر کیا. ایک طرح کی میری کتاب اصلاح نفس چھپی تھی, اس کا لڑکا مرید تھا ڈاکٹر, وہ لے گیا گھر پر, تو اس میں جملہ لکھا ہوا تھا کہ ماں باپ کی خاطر بیوی کے حقوق ضائع نہ کرے, اور بیوی کی خاطر ماں باپ کے حقوق ضائع نہ کرے. تو اس نے اس جملے کے تحت اس نے میرا نمبر معلوم کیا, اس سے رابطہ کیا میرے ساتھ. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں حج ہو کر یہاں پر آئی ہوئی ہوں, لیکن یہاں پر حالات اتنے خراب ہیں کہ میرے یہاں پر رہنے کے اور جینے کے حالات نہیں. کہ ساس میری اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر, اسے ڈاکٹر کا چھوٹا بھائی ہے, اس کو لے کر دونوں میری پٹائی کرتے ہیں. تو آپ بتائیں میں کیا کروں؟ مجھ سے جو ہو سکتا تھا پہلے حالات سوارنے کی کوشش کی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کور زمانہ ہے, کور استاد ہے, گھر میرا ہے, گھر تارا. سسر کہتے تمہاری چلے گی میری چلے گی. وہ بڑا بھائی کہتے تمہارا ہے گھر کے میرا, میری چلے گی تمہاری چلے گی. پیر رغل زخمل کور کے دیکھی نہیں ہے جی. پیر آیا اپنے گھر پر بیٹھے, اس کو کس نے اختیار دیا میرے گھر میں مداخلت کرتا ہے؟ یہ لڑکی اتنی تنگ ہوئی کہ اس نے پشاور سے خیر آباد تبدیلی کرائی, دور دراز اسپتال میں تبدیلی کرائی. وہاں جا کر سرکاری مکان مل گیا, ایک بچہ اس کے ساتھ, بچی ہے, بچہ اس کے ساتھ, بس کام شروع کر دیا. خاوند کو اس نے پیغام بھیجا کہ آپ کا گھر ہے اور آپ آ جائیں. تو اس کی ماں کو بھی پتہ چلا کہ اس نے کوئی پیر صاحب کے ساتھ رابطہ, کہ ماں نے آنا جانا شروع کیا. تو اس کی ماں نے کہا کہ گئی ہوئی ہے اور میرے بیٹے کو بلا رہی ہے وہاں پر, اور وہاں اس کے ساتھ اس کی ماں ہے, میرا بیٹا کیسے جائے؟ تو میں نے کہا تو بھی چلی جا, میرا بیٹا بھی چلا ہے, ایک اس کی ماں اور اس کی بیٹی, اور ایک تیرا بیٹا اور اس کی بیٹے کی ماں, 4 آدمی ہو جائیں, گھر زیادہ آباد ہو گیا. اور تو کہا نہیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں جاتی ہوں, یہ لڑکی میرے بیٹے کو قتل کرے گی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. کوئی بات مان لے تو فائدہ, نہ مانے تو ہم کیا, ہمارے پاس کوئی پولیس طاقت تو نہیں گرفتاری کرے. آپ جس وقت اس ماں نے بیٹے کو جانے نہیں دیا, بیٹا سائیکیٹرک مریض بھی تھا, علاج کرا رہا تھا,
سائیکیٹرک مریض بیچارہ جو ہر وقت خطرے میں ہوتا ہے. یہ جو سائیکیٹرک مریض کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ کبھی بھی ڈاکٹر کے کہنے کے بغیر سائیکیٹرک دوائی کو نہ چھوڑنا. دا نشے دوائی نہ دے، نشے گولے نہ دی، داستا دماغ علاج دوائی دے. یہ نشے کی دوائی نہیں ہے، یہ تمہارے دماغ کے علاج کی دوائی ہے. اور تمہیں اس کے کھانے کے بعد جو نیند آتی ہے تو تمہارے دماغ کو نیند اور آرام کی ضرورت ہے. جب یہ کنٹرول میں ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پھر نیند نہیں آئے گی. تو سائیکیٹرک علاج آخر لڑکے اتنا تنگ ہوا کہ اس نے خودکشی کی. ڈاکٹر لڑکے نے خودکشی کی. میں دفتر میں بیٹھا ہوا وہ تو ایسی ڈاکٹر کی بہن آخری سال میں پڑھتی تھی. وہ دروازے سے داخل ہوئی تو جوں داخل ہوئی اس کے داخلے کے ساتھ ایسے دل میں جیسے سگنل ہو جاتا ہے کہ اس کے بھائی نے خودکشی کر لی ہے. یہ بات فوراً آ گئی. تو اس نے بیٹھتے کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو کافی دن پریشان رہے، مشکل میں رہے، بھائی نے خودکشی کر لی تھی. تو میں نے کہا ماں کو جا کر میری طرف سے کہنا وہ لڑکی نے تو قتل، بیوی نے تو قتل نہ کیا تیرے بیٹے کو، لیکن تو نے آخر قتل کر کے اس کو چھوڑا، تو نے اس کو قتل کر کے چھوڑا. تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ تیری بیوی جو ہے وہ تیری بیوی ہے، تیری ماں کی بیوی نہیں ہے، تیری بہن کی بیوی نہیں ہے، تیرے بھائی کی بیوی نہیں ہے، تیرے باپ کی بیوی نہیں ہے. اس کے ساتھ کسی کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. تیری ماں، تیرے باپ، تیرے بڑے بھائی کا، تیری بہن کو اس کو کوئی بات کہنے کا اختیار نہیں. اور اگر تو باپ اور ماں کے طور پر کوئی اس کو نصیحت کی بات، کوئی سمجھانے کی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کے اپنے بیٹے کو کہے، اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، اپنے بیٹے کو کہو، اور پھر تمہارا بیٹا جو ہے تو اس کو وہ بات سمجھا کر کہے، کیونکہ یہ اس کا اختیار ہے. یہ اختیار اس کا ہے. نسیم صاحب آپ کا اختیار ہے نہیں، آپ کو شریعت نے اختیار ہی نہیں دیا. وہ آپ کہاں سے اختیار مند بن کے بیٹھے ہوئے. یہ حالات سارے خراب اس وقت. ایک پنجاب کے پیر صاحب یہاں پر آنے لگ گئے، تبلیغ میں زندگی لگائی ہوئی تھی. پھر کسی بزرگ سے خلافت بھی ہو گئی تھی، پیر صاحب بھی تھے، اور یہاں انہوں نے آ کر عورتوں کی مجلسیں شروع کر دی. وہ میرا خیال ہوا کہ تبلیغ میں بھی چلے ہوئے ہیں پھلنے بزرگ کے خلیفہ بھی ہیں، تو چلو کریں، کوئی امید ہے ٹھیک ہو گئے. تو کچھ عرصہ انہوں نے کام کرنے کے بعد تعلقات بڑھ گئے، تو انہوں نے یہاں سے ایک انجینئر کے ہاتھوں گھر سے رشتہ کر لیا. خود بھی انجینئر تھے، انجینئر کے گھر سے رشتہ کر لیا. رشتہ کرنے کے وقت ان سے کہا کہ میرا 1 کروڑ روپے کا کاروبار ہے اور اس کو میرا بیٹا سنبھال رہا ہے. ماشاء اللہ اتنا بڑا کاروبار ہے تو کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا کوئی پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے کیا اتنا بڑا معاشی منصوبہ ہے ان کا. رشتہ ہو گیا جی. یہ لڑکا سب سے چھوٹا، اور وہ کوئی 1 کروڑ کا کاروبار نہیں تھا. کسی کا کاروبار تھا 1 کروڑ روپے کا ہوگا، جس میں 10 لاکھ ان کا حصہ تھا، اور 10 لاکھ حصے میں بی اے فیل اس کے بیٹے کو 50,000 کی نوکری پر رکھا ہوا. رشتہ تو ہو گیا. اور وہ اب یہ لڑکیاں جب نارمل لڑکیوں کا رشتہ ہو جاتا ہے تو لڑکیاں گھر گھر کا کھیل کھیلتی ہے نا، چارپائیاں ڈالتی ہیں، برتن رکھتی ہیں، اس میں چولہا بناتی ہے، اس کے اوپر برتن رکھتی ہے، جو ماں کو کرتے ہوئے گھر میں دیکھتی ہے تو اس کا کھیل کھیلتی ہیں بچیاں. تو نئی شادی ہونے کے بعد وہ کھیل کی جگہ اس کو عملی چیز مل گئی. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ناسمجھ نادان لڑکی آئی ہوئی ہے، اور انہوں نے سارے کچن کا، سارے مورچی خانے کا خرچہ، سارا کام اس پر ڈالا. اب اس نے بھی وہ کام کر رہی ہے، جذبہ ہوتا ہے. ایک بچہ ہوا، اب مشکل ہو رہا ہے کام، دوسرا بچہ اور مشکل ہو رہا، اب کمزور ہو رہی ہے. تو پیر صاحب نے اپنی بیٹی کو، شادی شدہ بیٹی کو بلایا، تو اس کو سمجھایا. اس نے آ کر اس کے ساتھ کلاس لی.
اور کلاس لینے کے بعد کہ کلاس جو ہے تو وہ بہت اچھی تاثیر والی ہو اور اس سے تھپڑ بھی مارے اس کو، کیوں کیا وہ جس تہذیب جس دین کو لے کر وہ چل رہے تھے اس میں یہ ایک آدمی کی بیوی تو نہیں تھی نا، یہ ماں کی بیوی تھی اور اس کی باپ کی بھی نعوذ باللہ بیٹی تھی اور بیوی تھی، نند کی بیوی تھی. اب اس کے حالات بگڑ گئے، اس کی مشکلات ہونے لگ گئی. جب مشکلات ہونے لگ گئی تو میرے ساتھ رابطہ کیا. میں نے کہا میں کیا کروں، یہ تو عجیب لوگ ہیں، پنجاب کے لوگ عجیب لوگ ہوتے ہیں، ہمارے جو جرگہ سسٹم ہے یہ بھی ان کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. بہرحال آپ جرگہ ان کو کہیں کہ میں چلا جاؤں گا اور میں اس کے جو مجھ سے ہو سکا میں کروں گا. کیا ان لوگوں نے وہ کہاں مانتے اس بات کو، نہیں مانتے. اب وہ جو کاروبار تھا، جب ناچاکی آ جاتی ہے گھروں میں، گھروں کی ناچاکی، گھروں کی بے اتفاقی، اس کا سب سے پہلا اثر روزی پر آتا ہے. روزی کی تنگی اللہ پاک لے آتا ہے. بے اتفاقوں کو روزی کی تنگی کا تحفہ دیا جاتا ہے. اب اس آدمی نے 10 لاکھ روپے ان کو واپس کیا اپنے کاروبار سے. شراکت وہ آدمی کرتا ہے جس کو کاروبار کے فیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور جب کاروبار چل پڑے تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس آدمی میں پیسے دے کر اس سے جان چھڑائی جائے، شریک کار سے جان چھڑائی جائے. پیسے اس کو ادا کر دیا، پیسے اس کو ادا کر دیے تو اس کو بیٹے کے رکھنے کی بھی ضرورت رہی. بیٹے کو فارغ کر دیا. اب بیٹا بے روزگار ہو کر گھر پر بیٹھ گیا. اب یہ ہمارا انجینئر صاحب جو تھا یہاں کا، اس نے کوئی 1.5 کروڑ اس زمانے میں 1 کروڑ کا مکان بنا کر بھی بیٹی کو دے دیا لاہور میں. اپنا مکان ہے بیٹی کا، بیٹی کے نام پر ہے. اور جو ہے تو اس کی وہ لڑکی کی ماں یہ ہمارے گھر سے کہا ڈاکٹر صاحب ہم لاہور میں گئے اور بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا خاوند اس کا بیٹے اس داماد ہمارا چرپائی پر لیٹا ہوا ہے اور بچے گھر میں کھیل رہے ہیں اور بیٹی گھر پر نہیں ہے. وہ جب آ گئی تو اس سے پوچھا کہ بچے آپ کے گھر پر رہ رہے تھے، کیا بات ہے، اسکول نہیں جاتے؟ میں نے کہا اس کی نوکری ختم ہو گئی ہے اور پھر میں نے بڑی مشکل سے ایک نوکری کی ہے 30,000 کی. اس کا اتنا ہے کہ ہمارے گھر کا چولہا اس پر چل سکتا ہے. بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہے تو بچوں کو ہم نے نکال لیے. آپ بتائیں گے. اور پھر میں نے پیچھا تو پھر میں نے کہا کہ فلاں آدمی پنجاب میں ہوتے ہیں وہ جرگہ کر لیں تو ہو سکتا ہے ان کی بات کو قبول کر لیں. مجھے تو اپنے مقابلے کا پیر جانتا ہے تو مد مقابل جانتا ہے، میرے عالم کو تو اس کو قبول کیسے آج. خیر جی، 3 بچوں کے بعد اس بچی نے مجبور ہو کر طلاق لی. یہ ذرا معاشرہ ہے. اور یہ ساری بات اس کی کیا بنیاد، کیا بے دینی ہے. ہمارے ایک مریض نے کہا کہ برخوردار نے گھر پر تنگ کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں میری شادی کراؤ. شادی بھی اپنی مرضی کی کرنا چاہتا ہے. وہ ایسی شادی کرنا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں گھر میں قتل مقاتلے کے حالات پیدا ہو سکتے. تو میں نے کہا اس کو لے کر میرے پاس آنا. لے کر میرے پاس آیا تو میں نے کہا نوکر شوے نوکری لگی اسے. نوکر شوے کتنی نوکری ہے کہ 50,000 روپے تنخواہ آج کل کے دنوں میں. تو 50,000 میں کیا کرے گا، جانے آنے کا کرایہ، گھر جانے آنے کا کرایہ، کھانا پینا. تو میرا خیال ہے مشکل سے مہینے کے آخر میں 20-25,000 روپے بچ جائیں گے. تو میں نے کہا گھر میں کتنے پیسے دیے تم نے؟ جب اس نے بتایا تو میں نے وہ مولانا زربی صاحب کہتے تھے کہ پختون کے اندر نہ مگر نہ کوئی گی. کہ پٹھار کو سا غصے میں آ کے گالی دو نہیں سمجھتا بات. تو میں نے کہا دلا تاکور کے بڑھ رہا سے کھڑے تھے، تم نے گھر میں دیا کیا ہے؟
آئندہ تم نے شادی کا مطالبہ کیا نا تو پھر خیر نہیں ہوگی تمہاری. تو کم خالی صلاحت ہے ہمارا کیا ہے بات بات ہو گیا کہ وہ شادی باپ کرے گا اور خرچے کو برداشت کرے گا اور سب کچھ وہ کرے گا. تو اس بعد اس نے کہا کہ مجھے خشے میں ڈالے گا جی. تو بابا 1000 سے فارمولہ بس رضے جی فلاں والا وہ آدمی صاحب گندی گالی تھی کہ دلا پہ غیرت یہ کہتے تھے جی. ایک دم مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آپ گالیاں دیتے ہیں. نے کہا کہ آپ کا خطاب علماء کو ہوتا ہے, ہمارا خطاب عوام کو ہوتا ہے. اب آپ بغیر نہیں سمجھتے جی. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. تو یہ معاشرت کا دین شریعت نے بیان کیا ہے, اور بیان کرنے کے بعد جو ہے تو اس کو عملی طور پر نافذ کرنے کا کہا ہے, اور اس کو عملی طور پر آپ نافذ نہیں کر رہے ہیں, جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. کئی بیماریاں, کئی جھگڑے, کئی طلاقیں, کئی مشکلات, کئی عدالتی مصیبتیں, یہ ساری کی ساری معاشرت کی ترتیب کو ترک کرنے کی وجہ سے ہیں.